ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیو ون ارشد محمود کے ساتھ، جہاں پہ آج ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے کونسل جنرل ان ٹورانٹو کینیڈا صاحبزادہ اے خان، اور جن سے ہم بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی ماشاءاللہ جو مشق سخن ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لی، اسکینگ کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ آپ سے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو آپ نے کہا بھائی ناروے میں آپ نے کوئی اسکینگ وغیرہ؟ ہاں جی، بلکہ ناروے میں نہیں بلکہ بلو ماؤنٹین پر پچھلے سال، اس سال تو ابھی تک نہیں جا سکے، پچھلے سال میں نے، میرے بچوں نے الپائن اسکینگ کی۔ اس کے علاوہ میں آئی پلے گولف ریگولرلی ان مارکھم۔ کیا ہینڈی کیپ کھیل رہے ہیں آپ؟ سنگل ہینڈی کیپ جی، 9 کھیلتا ہوں جی میں۔ ماشاء اللہ، تو آپ تو پرو کے لیول پہ ہی آ گئے نا پھر 9 کا، جب ٹائم مل جائے جی۔ واہ واہ، ایکسلنٹ۔ اور اس کے علاوہ آرٹ سے، فن سے آپ کا شغف ہے؟ ضروری ہے جی، بیکاز پاکستان کی طرف جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پوری دنیا پاکستان کا آرٹ، پاکستان کا کلچر، پاکستان کی ثقافت، یہ ساری چیزیں بھول گئی ہے۔ اب وہ صرف ہمیں افغانستان کے پرزم سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ طالبان لینڈ ہے، تو یہ ہم باور کراتے ہیں کینیڈین مین اسٹریم کو بھی کہ ہم طالبان لینڈ نہیں، وی آر اے نیشن آف 180 ملین پیپل۔ ہاؤ کین 180 ملین پیپل بی طالبان؟ اور 5,000 سال پرانی ہسٹری کے ساتھ جی، یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کوئی ایسی نیشن ہے جس نے 300 یا 400 سال پہلے جا کے وہاں پہ ٹھکانہ کیا۔ انڈس ریور کی سویلائزیشن جو ہماری پاکستان کی اور انڈیا کی سویلائزیشن ہے، بیسکلی 5,000 سال پرانی ہے۔ ہم نے، جیسے آپ نے ابھی کہا اور بالکل صحیح کہا، اور بہت سے پاکستانی آپ سے یہاں پہ رہتے ہوئے اتفاق کریں گے کہ ہم نے وہ جو ایک پیریڈ تھا ہمارا پاکستان بننے سے پہلے کا، جو ہماری ہسٹری تھی، ہماری ٹریڈیشن تھی، روایات تھی، ثقافت تھی، کلچر تھی، آرٹ تھا، سب کچھ تھا، گندھارا تھا، موئنجو دڑو تھا، ان سب چیزوں کو ہم نے یکا یک صفحہ اپنے کتاب کے صفحے سے پھاڑ کے پھینک دیا، اور اس کے بعد کہا جی ہم تو نئے سرے سے شروع کریں گے۔ نئے سرے سے شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ لیکن ارشد بات یہ ہے کہ میرے قائد کے پاکستان کو ہر 10 سال بعد کسی نہ کسی نے اغوا کیا۔ یہ تو بات آپ کی جو ہے نا صاحبزادہ صاحب، اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ اتنا خوبصورت ہے یہ ملک اور اتنے خزانے ہیں اس کے پاس، اغوا کرنے والوں کی ویسے نیت خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن ہمارے لوگوں نے اپنے ثقافت کو، اپنے آرٹ کو، اپنے کلچر کو، باوجود اس کے کہ کچھ عرصہ یہ یرغمال بھی رہے، فراموش نہیں کیا۔ آپ بات کر رہے تھے کہ ثقافت اور آرٹ اور یہ کلچر بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں آئیڈینٹی کے لیے ہماری۔ ریلیجن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور وہیں پہ ہم چاہیں گے کہ آپ یہ میسج کینیڈا کے لوگوں کو بتائیے کہ کینیڈا میں پاکستانی جو رہ رہے ہیں اور جو پاکستانی پیچھے ملک میں بیٹھے ہیں، ان کا آرٹ کیا ہے، کلچر کیا ہے، لائیے ڈیلیگیشن لائیے۔ دیکھیے ارشد، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، آج سے 6 مہینے پہلے ہم نے کاؤنسلیٹ کے دروازے کھولے۔ وی کنورٹڈ دی پاکستان کاؤنسلیٹ انٹو این آرٹ گیلری، اور ساتکین کے کام، ان کی تصاویر سین فرانسسکو سے، ساتکین فاؤنڈیشن سے ادھر ہم نے منگوائیں، اور 1 مہینہ وہ ایگزیبیشن کاؤنسلیٹ میں چلی۔ پاکستانی بھی آئے دیکھنے، لیکن جب انگریز آیا، جب مین اسٹریم کینیڈین آیا، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا یہ پاکستانی آرٹسٹ کا کام ہے ساتکین کا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان قریب کاؤنسلیٹ میں جناب جیمی انجینئر صاحب کا کام اور ان کی ایگزیبیشن بھی لے کر آنے والے ہیں، تاکہ ہم آشنا کرا سکیں مین اسٹریم سوسائٹی کو کہ ہمیں افغانستان کے پریزم سے صرف نہ دیکھا جائے۔ ارشد، آئیڈینٹی کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ یہ پاکستان ایک ٹرانزیشن فیز میں، لوگ پاکستانی جب میں ملتا ہوں وہ کہتے ہیں ہائے مر گئے، ڈوب گئے، مٹ گئے، لٹ گئے۔ بالکل نہیں، وی آر ان اے فیز آف ٹرانزیشن۔ پاکستان کی آپ لوکیشن دیکھیں، وی آر لوکیٹڈ ایٹ دی کراس روڈز آف انرجی کوریڈورز۔ کوئی ملک نہیں۔ پاکستان کی پاپولیشن دیکھیے، 90 ملین پیپل، آدھی پاپولیشن 25 سال سے نیچے کی عمر میں۔ سو وی ڈونٹ ہیو این ایجنگ پاپولیشن لائک یورپ اور نارتھ امریکہ۔ ٹھیک ہے جی، 2 چیزیں۔ پاکستان ہیز دی 6th لارجسٹ ملٹری ان دی ورلڈ۔ ہم پہ بری نگاہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں ڈال سکتا۔ وی آر اے نیوکلیئر پاور۔ سول سوسائٹی کی طرف دیکھ لیجئے، پاکستان میں پچھلے 2 3 4 سالوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں سول سوسائٹی نے کتنا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ سو وی ہیو اے گروئنگ سول سوسائٹی۔ اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے نوٹ کی بطور جرنلسٹ، پاکستان میں جرنلزم اس وقت اپنی جس سٹیج پہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
بہت سارے سویلائزڈ فرسٹ ورلڈ کے ملکوں میں بھی جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹریز کہتے ہیں جرنلزم کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو پاکستان میں. جتنی صحافت آزاد ہے کہ آپ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ کسی بھی منسٹر کو بلا کے اس کے تیا پانچا کر دیتے ہیں اور وہ سنتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں بیٹھ کے اسے, اور وہ کل کو اریسٹ نہیں ہوتا اس کے بعد. نہیں, انشاءاللہ اسی طرح پاکستان میں ٹالرنس آئے گی. اور میں صرف اپنے ہم وطنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, پلیز ڈونٹ لوز ہوپ. پاکستان نہ صرف مادر ملت ہے آپ کے لیے, بلکہ آنے والے سالوں میں یہی آپ کی شناخت ہے. دنیا بدل چکی ہے 9/11 کے بعد. آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں ارشد, آپ کی شناخت پاکستان ہی رہے گی. سو نہ صرف پاکستان کے لیے دعا کیجئے, میری گزارش ہے پاکستان کے لیے دعا بھی کیجئے. اور جس طرح آپ کرتے آئے ہیں, 2005 میں ارتھ کویک میں پاکستانی کینیڈینز نے کروڑوں روپیہ یہاں سے بھجوایا. اس سیلاب جو آیا اس میں دیکھ لیجئے, دل کھول کے آپ نے پاکستان کی خدمت کی. جی بالکل. میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تکلیف میں ہے, اس وقت پاکستان تکلیف میں ہے, اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کی کفالت کیجئے. یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو کینیڈا بھیجا, کس طرح کفالت کریں گے؟ پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں, خاص طور پہ جو سیلاب کے بعد اپنے گھر بار جن کے لٹ چکے ہیں, ان کی کفالت کیجئے. ایک ایک خاندان کی کفالت کر لیجئے. $200 یا $100 مہینے کے ان خاندان کو بھجوائیے. یہ نہیں کہتا کہ حکومت کی طرف سے بھجوائیے, آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھجوائیے تاکہ ان کی کفالت ہو جائے, ان کی تعلیم ہو جائے, ان کی صحت کا کوئی بندوبست ہو جائے. اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑا ہوگا. اور چھوٹی موٹی جو پاکستان میں اب آپ دیکھتے ہیں ارشد, شروع میں آپ میرے سے ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھتی ہیں, کبھی مفاہمت ہوتی ہے, کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. پاکستان میں جمہوریت کو پھلنے پھولنے دیجیے تاکہ ہماری جو پولیٹیکل سول سوسائٹی ہے وہ بھی میچور ہو سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ایز اے پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں, I see a very bright future for Pakistan. آپ نے جو آخر میں کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو پھلنے پھولنے دیجیے, تو میں اسٹوڈیو 1 کے جو ہمارے کارپرداز لوگ ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ پروگرام جب ریکارڈ ہوا ہے تو اسے پاکستان میں بھی چلایا جائے تاکہ وہاں پہ بھی یہ میسج ہو جائے کہ بھیا جمہوریت کو پھلنے پھولنے دیجیے. ہم تو پھلنے پھولنے ہی دیں گے, آپ بھی پھلنے پھولنے دیجیے. اور ارشد, سب سے پہلے میں تو اسٹوڈیو 1 اپنے TV 1 کینیڈا کو بہت ساری مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو. کہ the way that you people have come into Canada with a very bold and very dynamic mandate and vision, اور ہمیں سب کو بہت فخر ہے کہ this is the first پاکستانی چینل in North America. تو میری جانب سے اور تمام پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ارشد آپ کو اور TV 1 کینیڈا کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ صاحبزادہ, آپ تشریف لائے آج ہمارے پروگرام میں. آپ نے اتنی بہت سی ہمیں باتیں کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات کرنے کو آپ کے پاس کافی کچھ اور بھی ہے, اور ہمارے سننے والے بھی ہمیں لکھیں گے, ہمیں بتائیں گے کوئی ایسی بات جو ہم نہیں کر پائے آپ سے, جو رہ گئی, مس ہو گئی. یقیناً ہم آپ کو دوبارہ انوائٹ کر کے اپنے پروگرام میں خوش ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا اسٹوڈیو 1 میں. اور ناظرین دیکھتے رہیے گا اسٹوڈیو 1. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.